معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ لانا ہے۔ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے۔ کہاں سے تشریف لائیں؟ کورنگی سے۔ آپ کو تھوڑا دور نہیں لگتا؟ آنے جانے میں تھوڑا پرابلم نہیں ہوتی کہ گھر بیٹھ کے دیکھ لیتا ہوں، مدنی مذاکرہ ہی تو دیکھنا ہے؟ بات یہ ہے کہ گھر پہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا، بابا 70 سے بھی اوپر ہیں، لیکن پھر بھی وہ اتنا وقت ہمیں عطا کر رہے ہیں، تو کیا ہم کورنگی سے یہاں پہ نہیں آ سکتے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ بزرگ آنے کے دن ایک ایک حدیث کے لیے کتنی دور دور تک سفر کرتے تھے۔ مدنی مذاکرہ سننے کے لیے آئے تھے، آج میں نے بھائی کو بھی دعوت دی تھی تو بھائی کو بھی ساتھ لے کے آیا ہوں میں۔ جب تک میری زندگی، جب تک ہفتہ مدنی مذاکرے میں آتا رہوں گا اور دوستوں کو، بھائیوں کو بھی لاتا رہوں گا۔ میرے دوست بھی کہتے ہیں یہاں پہ آ کے بیٹھو میرے پاس، تم یہ چھوڑو یہ فضول میں۔ میں نے کہا یہ فضول نہیں ہے، آخری میں زندگی میں یہی کام آئے گا۔ میرے دوست صرف الیاس قادری ہیں۔ اچھا، مدنی مذاکرے میں کیا کیا سیکھنے کو ملتا؟ مدنی مذاکرے میں کیا سیکھنے کو نہیں ملتا، آپ یہ سوال کریں۔ الحمدللہ جو مجھے یہاں کچھ ملا ہے نا، مجھے کہیں زندگی میں دنیا میں نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ الحمدللہ مدنی مذاکروں میں ایسا علم دین مل رہا ہے جو ہم نے پہلے سنا ہی نہیں تھا، جو دنیا میں باتیں کبھی بڑوں سے بھی نہیں سیکھی، الحمدللہ فیضان مدینہ میں آ کے سیکھی۔ مدنی مذاکرے میں ایک تو یہ کہ اپنی اصلاح کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ایک کرنٹ ہوتا ہے نا، مطلب کسی بیٹری کو چاہیے ہوتا ہے، تو یہاں آ کے وہ کرنٹ ملتا ہے اور وہ پورے ہفتے جو ہے پھر وہ ذرا بندہ پاور میں رہتا ہے۔ میرے سننے کا جو انداز ہے بڑا سادہ انداز ہے، تو اس حوالے سے کیا ہے؟ پاپا کا انداز ہی تو ہے الحمدللہ، جو بلا مبالغہ کروڑوں لوگ تو گرویدہ ہوں گے الحمدللہ۔ امیر علیہ سنت کی میرے کو خواب میں زیارت ہوئی اور اس کے 1 مہینے بعد میں مدینے چلے گیا۔ میں نے ساتھ دیکھا خواب میں، یعنی کہ امیر سنت کے ساتھ ہی طواف کر رہا ہوں آنے کا وقت۔ اچھا، صبح جب میں اٹھا تو دل کی کیفیت ہی بدلی ہوئی تھی۔ فیضان مدینہ کے حوالے سے اعتکاف کی کچھ چیزیں بتائیں کہ جو عاشقان رسول شرکت کرنا چاہیں، اعتکاف بیٹھنا چاہیں، تاکہ وہ اس حوالے سے تیار رہے۔ اعتکاف کی تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ سے، کہ جب آئے تھے تو بہت ہی رونقیں لگتی ہیں کہ ہلکے لگنے اور بڑے پیار سے جو سو رہے ہیں تو اٹھانا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اٹھانے کا۔ ماحول اس کے علاوہ اور کوئی میرے سمجھ میں نہیں آیا، یہ ماحول بہت ہی پیارا تھا اسلامی کا۔ میں نے یہاں پر فیضان مدینہ میں راؤنڈ اباؤٹ 16 سال پہلے ہی اعتکاف کیا تھا 10 دن کا۔ تو جو سب سے اہم چیز وہ یہ تھی کہ ہم جو ہماری بیسک نالج ہے نماز کے حوالے سے، پاکی ناپاکی کے حوالے سے، وضو کرنے کا طریقہ، غسل کا طریقہ، جو مطلب بنیادی ہماری ضرورت ہیں وہ ہم نے صرف سیکھی تھی اس میں۔ جن دنوں میں نے اعتکاف کیا تھا نا، تب نہ ہی مدنی چینل تھا، اور اب تو مطلب 30 دن کا اگر ہم اعتکاف اٹینڈ کرتے ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جہاں عبادت ہے، سب کچھ ہے، وہاں پہ مدنی مذاکرہ ہے، اور دین اسلام کی جو بہت ہماری جو بنیادی معاشرتی حوالے سے جو ہماری ضرورت کے مطابق چیزیں ہیں نا، وہ ہم سیکھتے ہیں، مسائل سیکھتے ہیں بڑی آسان اردو لینگویج میں، مفتیان کرام کے زیر سایہ، اسپیشلی اپنے پیارے امیر علیہ سنت کے زیر سایہ۔ کرنٹ پیریڈ جو ہمارا ہے نا، اس میں ہمارے امیر علیہ سنت بعمل ایک ولی کامل، ہم لوگوں کس سے سنتے ہیں کہ ایک ولی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ماشاءاللہ ولی کامل ہمارے سامنے موجود ہے جو ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔
یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، نیاز کھانا، آب زمزم شریف پینا، درود پاک کا دم کیا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی اور اب افطار کا ٹائم آ گیا تو مسجد میں افطار نہیں کر سکتے۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب بھلے افطار کر لیں، کھانا کھا لیں۔ یہ یاد رہے کہ اگر کھانے پینے کے لیے نیت کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا اعتکاف کی نیت کا، لہذا مناسب طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کر کے کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں، اب بھلے کھائیں پیئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ 1444 ہجری کے جمادی الاخری کی آج 8ویں شب ہے، 8th نائٹ۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے سے آئے درود السلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 8۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی محمد۔ الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور آج 31 دسمبر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شادی ہال ہے اور ہم جو ایڈوانس کے پیسے لیتے ہیں، بکنگیں ہوتی ہیں تقریباً 3 سے 4 مہینے پہلے نا۔ اب جو لوگ ایڈوانس رکھوا جاتے ہیں 10,000 5,000 روپے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ 6-7 دن پہلے آگے وہ کینسل کر جاتے ہیں، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ہمیں وہ رقم، کیونکہ ہماری ڈیٹ بک ہو جاتی ہے پھر وہ فیل نہیں ہو سکتی، وہ دن ہمارا دوبارہ جو ہے نا بک نہیں سکتا، تو اس مد میں ہمیں وہ رقم واپسی دینی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ وہ اب بکے گی نہیں دوبارہ نا، تو اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس مسئلے میں واقعی آزمائش تو ہے کہ وہ رقم ضبط کر نہیں سکتے، جو بھی ایڈوانس، جو کاروباری لوگ بھی دکاندار بھی وہ ایڈوانس ضبط کرنے کی جہاں بھی جو بات ہوتی ہے نا، تو وہ یہاں یوں اس طرح ضبط نہیں کر سکتے، واپس تو دینا ہوگا۔ اب اس میں یہاں ٹینشن تو ہے بندے کو کہ یار وہ میرا تو وہ اب ہال بک نہیں ہوگا، تو خیر آپ نے جیسے سوال میں یہ سنا، یا وہ جو بھی ہے دکان کرایہ وغیرہ، تو یہاں بس حکم شریعت پر عمل کرنے کی نیت کریں گے نا، کہ حکم شریعت یہ ہے کہ میں اس کو ضبط نہیں کر سکتا، مجھے واپس تو لوٹانے ہیں، تو اور وہ شریعت کے حکم پر عمل کر کے لوٹائے گا تو انشاءاللہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ یوں مطلب یہ کہ یہ ترکیب، اس میں لڑائی جھگڑا گالی گلوچ ایک دوسرے کو برا بھلا بولنا وغیرہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس نے بھی ہال بک کروایا ویسے بھی اب اس نے جان بوجھ کر تو بک نہیں کروایا آپ سے، انڈرسٹوڈ ہے، کوئی بھی اس طرح تو نہیں کرتا کہ اپنی رقم بھی داؤ پہ لگائے، اور سب نے کون سا میری بات سننی ہے اور سن کر دودھ میں دھو کر پیسے لوٹانے ہیں، تو یوں رسک تو ظاہر کون لے گا، تو اس سے کینسل کروایا تو ضرور بیچارے کو کوئی مجبوری آپ پڑی ہوگی، تو ہمیں اس سے ہمدردی کرنی چاہیے اور اس کے پیسے لوٹانے چاہیے، تو اس طرح ثواب کمانے کے یہ مواقع ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔
میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ پچھلے ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں آپ نے کھیتوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے وہاں پہ ہڈیاں رکھنے کا ٹوٹکا حدیث پاک سے بیان فرمایا ہے۔ اس متعلق یہ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ ہڈیاں کون سی ہوں اور وہاں کس انداز میں رکھی جائیں؟ ماشاءاللہ، اس میں بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ جانوروں کی کھوپڑی، یہاں ہڈیاں وہ مراد ہیں کہ جو پرندوں کو کھیت سے اڑانے اور نظر سے بچنے کے لیے لٹکائی جاتی ہیں۔ اس کو جمع جم کہتے ہیں، جانوروں کی کھوپڑیاں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہم کسان لوگ ہیں، فارمر، اور ہمیں اپنے کھیتوں پر نظر بد کا ڈر رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھیتی میں ہڈیاں رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حوالہ سنن الکبریٰ للبیہقی۔ تو اب یہ کہ یہاں حکمت یہ ہے کہ جب دیکھنے والا کھیت کی طرف دیکھے گا تو اس کی پہلی نظر ان بلند ہڈیوں پر پڑے گی۔ نہیں، یہ ہڈیاں جو ہے نا وہ بلند ابھار کر رکھنی ہے، جیسے کہ کسی بانس پہ لگا دی یا کسی کوئی درخت ہے اس میں نمایاں کر کے لٹکا دی کہ جیسے آدمی دیکھے گا تو اس کو جیسے اونٹ کی کھوپڑی نظر آئے گی تو وہ تعجب سے اس کو دیکھنا شروع کرے گا، ہڈیوں کو، یار یہ کیا؟ تو اس طرح اس کا لہلاتا کھیت جو ہے نا، اس پر نظر پڑنے کے بجائے اس کی ہڈیوں میں ہی وہ نظر کر کے وہ ہو سکتا ہے کہ آگے گزر جائے۔ تو یہاں یہ ہڈیاں مراد ہے کہ فیض القدیر کے حوالے سے عرض ہے کہ وہ ہڈیاں جو پرندوں کو کھیت سے اڑانے اور نظر سے بچنے کے لیے لٹکائی جاتی ہیں، اور ان کو جمع جم کہا گیا ہے۔ وہ جمع جم مانے جانوروں کی کھوپڑیاں۔ تو جانوروں کی کھوپڑیاں، جیسے آپ نے بقرعید کے دنوں میں بڑے بڑے جانوروں کی کھوپڑیاں دیکھی ہوں گی کہ اس سے گوشت نکال دیا جاتا ہے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ کو وہ سر کا وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی ہڈیاں جو ہے یہ مطلب کھیتوں میں لگا لی جائیں تو انشاءاللہ اس سے نظر بد سے حفاظت ہوگی۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابراہیم جو تابعی بزرگ گزرے ہیں ان کو دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے کھیت میں اونٹ کی کھوپڑیاں رکھا کرتے اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ یہ نظر بد کو لوٹاتی ہیں۔ نظر بد نظر اس پر پڑتی ہے، سمجھو پلٹ جاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ حضور مدینہ پاک میں اگر طبیعت خراب ہو جائے، جیسے مثلا بخار آ جائے تیز شدت میں، تو اس کے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک یہ بخار کو ختم فرما؟ کیونکہ وہ پیارے آقا کا شہر ہے، لوگ تو دعائیں کرتے ہیں وہاں کی بیمار ہونے کی، اس کا ذرا مجھے وضاحت فرما دیجیے۔ وہاں بیمار ہونے کی دعا تو نہیں کی جاتی، اللہ پاک سے عافیت کا سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک ہم کو آزمائش میں نہ ڈالے۔ تو اب بخار آ گیا یا بیمار ہو گیا تو علاج تو کرنا ہے، اور علاج کرنا ویسے سنت بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہتے ہوئے بھی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو علاج تجویز فرمائے ہی ہوں گے، حدیثیں تو ہیں علاج کے تعلق سے، طبیب بھی ہوتے تھے، اور اب بھی ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، وہاں ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ تو بیمار آدمی، حادثہ ہو گیا، کسی کو ایک دم بخار آ گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، فالج گر گیا، تو کیا اس کو مطلب مرنے کے لیے سڑک پہ ڈال دیا جائے گا؟ تو کوئی بھی عقل مند ایسا نہیں کرے گا۔ تو بہرحال لے کے مدینے کی تو مٹی میں بھی شفا ہے، حدیث پاک میں غبار المدینہ شفاء، کہ مدینے کی مٹی جو ہے خاک مدینہ، اس میں شفا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب شفا ہے اس کا مطلب بیماری سے شفا ہے نا، اس میں مٹی میں تھوڑی سی اگر چٹکی بھر اس نے اعتقاد کے ساتھ پانی کے گلاس میں خاک کے مدینہ چٹکی ڈالی، اس کو گھول کر اگر پی گئے تو انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی۔ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا
نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، سیالکوٹ سے ہیں، کہتے ہیں میرا نام یونس ہے، میری والدہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں لیکن پڑھتے ہوئے بہت غلطیاں کرتی ہیں، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ یونس بھائی، امی جان کو آپ سکھائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ پڑھے ہوئے ہیں اور آپ محسوس کر رہے ہیں، بلکہ نوٹ کر رہے ہیں یہ غلطیاں کر رہی ہیں، تو امی جان کو شفقت سے، پیار سے آمادہ کریں اس بات پر کہ وہ سیکھیں۔ اگر آپ سے وہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا اور ماں کا تھوڑا ایسا ہوتا نا، شرم آتی ہوگی یا بے تکلفی ہوتی ہوگی۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ماں باپ اولاد سے متاثر نہیں ہوتے، کہ اولاد کا گھر میں جو ہلا گلا ہوتا ہے وہ ماں باپ کو متوجہ ہونے نہیں دیتا۔ تو جو بھی ہو تو آپ سکھائیں، یا آپ کی بہن ہو تو وہ سکھائے، یا کوئی ایسا ارینجمنٹ کریں۔ اب تو اپنا تو آن لائن بھی سکھانے کی ترکیب تو ہے، ان کو اس پر راضی کریں۔ تو اسلامی بہنیں آن لائن سکھاتی ہیں، ان کے ذریعے سیکھیں۔ قرآن کریم درست کرنا تو ضروری ہے، درست کرنا چاہیے اور درست پڑھنا چاہیے، لیکن ہرگز امی کو یہ نہیں کہنا کہ تم غلط پڑھتی ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے، مت پڑھو، تو اس طرح نہیں کہنا۔ ان کو جو بھی اللہ کا نام لے رہی ہیں وہ اب دعا بھی کریں کہ یہ سیکھ، اور آپ کے کہنے سے چھوڑنا تو انہوں نے ویسے بھی نہیں ہے، اور چھوڑے کیوں، آدمی درست کرے اس کو۔ اب جو نماز پڑھنا نہیں جانتا تو کچھ بھی سجدہ تو کرتا ہے اللہ کو، ہے نا، ہم اس کو یہ کیسے کہتے ہیں بھائی چل نماز مت پڑھ، مسجد خالی کر، تو ظاہر فساد ہو جائے گا۔ تو یہ کہ کچھ بھی ہے اللہ کا نام وہ لے رہا ہے، وہ جیسے کہ بعض لوگ قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لائن پہ پڑھتے ہیں، بڑی بوڑھیاں خاص کر پڑھتے ہیں، تو میں تو ان کو بھی نہیں روکتا، یہ ضرور ان کے لیے تاکید ہے کہ سیکھیں۔ اب سیکھتے سیکھیں گی، تو جب تک کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بھی تو اپنے فضائل تو ہیں نا، اللہ کا نام تو لیتی ہے نا، تو ہمیں مطلب وحشت پیدا نہیں کرنی ہے نا۔ بشرو ولا تنفرو، بشارتیں دو، خوشخبریاں دو، اور نفرتیں مت دو۔ تو بعض اوقات ہمارا انداز ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو وحشت ہوتی ہے، تو ہم پیار سے، محبت سے سمجھائیں، اور کسی بہانے سے بھی بس بندے جو اللہ کا نام لے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے۔ مگر جو بھی اصول ہیں، جو شرعی احکام ہیں، جو شریعت کے مسائل ہیں، ان میں کوئی بھی رعایت نہیں ہے، نہ میں رعایت دے رہا ہوں، میں تو آپ کو اسلوب اور ایک اچھا طریقہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نرمی سے، شفقت سے، پیار سے، بہتر سے بہترین طریقے سے لوگوں کو آمادہ کریں کہ وہ قرآن کریم سیکھیں، دین سیکھیں، نماز سیکھیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نعمان اتاری ہیں، میسج کے ذریعے سوال آیا ہے کہ حضور، امامت کے شرائط میں سے ایک شرط ہے معذور نہ ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ اور جس کا ایک بازو کٹ گیا ہو کیا وہ امامت کروا سکتا ہے؟ یہاں معذور نہ ہو سے مراد یہ ہے کہ جس کا جیسے وضو نہیں ٹھہرتا، کوئی بھی ایسا سبب ہوتے ہیں اسباب تو جس سے وضو زخم بہتا رہتا ہے نا، تو اس کا وضو نہیں ٹھہرتا، تو اس کے پھر امتحان لے اپنا، اور کس طرح یہ معذور ہوتا ہے اس کے پھر اپنے ایک الگ چیپٹر ہے مسائل کا۔ تو جو اس طرح معذور ہوتا ہے اس کو یہاں مراد یہ معذور ہوتا ہے۔ تو یہ معذور جو ہے نا، یہ غیر معذور کی امامت نہیں کر سکتا، البتہ اپنے جیسے ہی معذور کی وہ امامت کر سکتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اس کی تفصیل بہار شریعت
کے چوتھے حصے میں غالباً صلاۃ المریض میں ملے گی، اور دوسرے حصے میں بھی اس کے مسائل غالباً ملیں گے۔ پہلی جلد بہار شریعت کی مکتبۃ المدینہ کی میں بھی اس کے مسائل ملیں گے، بلکہ جتنے مکاتب جنہوں نے چھاپی ہے نا بہار شریعت، سب کی پہلی جلد میں یہ حصے ہوتے ہیں۔ اب الگ الگ حصہ تو شاید ملتا نہ ہو، پہلے ملتے تھے، اب دیکھے نہیں ہے۔ ہاتھ کٹے ہوئے کے حوالے سے سوال کیا تھا؟ ہاتھ کٹا ہوا یہ وہ معذور تو نہیں ہے نا، یہ امامت تو کر سکتا ہے نا۔ جی، یعنی اگر تو یہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے لوگوں کے اندر جو جماعت کروانے والے ہیں، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی اصلاً سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر اس سے بہتر کوئی امام ہے وہاں پر، اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، نماز کے مسائل جاننے والا ہے، تو پھر اس کی نماز بہتر، اس کی امامت ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے، مکروہ تنزیہ ہے کہ یہ امام بنے، اسی دوسرے شخص کو امام بننا چاہیے۔ یہ مسائل تو ویسے ہی مطلقاً ہیں نا، اس طرح کے مسائل، یعنی اس کا ہاتھ کٹا ہونا یہ اس کی امامت کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا سیدی آپ سے یہ سوال کرنا تھا، جب کوئی مشکل آ پڑے، آزمائش ہمیں گھیر لے اور بہت سے ذرائع اسے دور کرنے کے لیے اختیار بھی کر لیے، مگر پریشانی جانے کا نام ہی نہ لے رہی ہو، تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یا سیدی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ وَإِيَّاكُمْ، صبر کرے، اور صبر جنت کا خزانہ ہے، جنت کا خزانہ ختم نہیں ہوتا، تو صبر کی منزل کا کوئی اینڈ نہیں ہے کہ بس اب اتنا صبر کرے اور بعد میں بے صبری کا دروازہ کھول دے۔ کربلا والوں کو یاد کرے، کربلا والوں کے ساتھ جو کچھ امتحانات پیش آئے، کیا ہماری پریشانی اس سے بڑھ کر ہے؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں، رائے خدا میں سب سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، اور ستایا اسی لیے گیا نا کہ آپ نے اسلام کی اور نیکی کی دعوت دی، ورنہ تو ان جو غیر مسلم تھے آپ کا بڑا احترام کرتے تھے، جیسے ہی آپ نے نیکی کی دعوت دینی شروع کی تو یہ خلاف ہو گئے جن کو ہونا تھا، یہ ہوتا، تو اس لیے وہ صبر کی کوئی مطلب وہ نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے کہ اتنا صبر کرے اب باقی پھر گلے شکوے شروع کر دے۔ تو اللہ کریم پریشانیاں دور کرنے والا، مایوس نہ ہو، حل نکالے اس کا، کوشش جاری کر۔ کینسر کا مریض ہے نا، لاسٹ اسٹیج پر ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ ابھی اتنے دن اس کی ہماری میڈیکل کے حساب سے ہمارے اتنے دن اس کی یا اتنے ماہ زندگی باقی ہے، یہ بول دیتے ہیں نا ڈاکٹر 6 مہینے جیے گا، خالی کینسر میں نہیں، دیگر امراض میں بھی بولتے ہیں اتنے ماہ اس کی مطلب ہمارے حساب سے زندگی بنتی ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ آپ بولو گے ابھی جب اس کے مشکل کا حل ہی نہیں ہے مارو اس کو گولی، کوئی گولی نہیں مارتا۔ کینسر کا آخری مریض اب کوما میں جا چکا، اور بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ ابھی یہ بچے گا نہیں، لیکن آج تک ہم نے نہیں سنا کہ اس کو کسی نے گولی مار دی ہو، یعنی آخری تک اس کو نبھایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کوئی بڑے سے بڑی مشکل آئی، مشکل کا تو حل ہے نا، مشکل کا حل ہے۔ بظاہر کینسر کا آخری سٹیج جو اور بالکل بیچارہ اب کوما میں ہی چلا گیا ہے، اگرچہ اس کا بھی حل ہے، لیکن ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اس کی شفا ہو سکتی ہے، اللہ شفا دینے والا ہے کہ اس نے جو جتنی بھی بیماریاں اتاری ہیں نا اس کی شفا بھی اتاری ہے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ بڑھاپا اور موت ان دونوں کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹر ہر بیماری کے علاج تک پہنچ نہیں سکے، تو یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ مرض لا علاج ہے، یہ جملہ مناسب نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لا علاج کوئی مرض ہے ہی نہیں، علاج اتارا گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تو میں کہہ دوں کہ میں بھائی حدیث پاک کسی نے سنائی، اب میں ایک دم میرے کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اور میں نے پڑھی نہیں حدیث، تو میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ بعض لوگ بول دیتے ہیں تمہیں پتا کیا حدیثوں کی تعداد تم کو پتا ہے کتنی ہے؟
जब न तुमको पता है न मुझे पता है तो अपने चुप रहे। उलमा को मतलब उलमा से रहनुमाई हासिल करें। तो यहाँ लोग बोल देते हैं, इसलिए डॉक्टर साहिबान भी बोल देते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, ला इलाज है। ये कहेंगे हमारे तिब में, हमारी साइंस में इसका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ है। हकीकत यही है, आहिस्ता आहिस्ता कई अमराज के इलाज दरियाफ्त हो जाते हैं। एक दौर था टीबी का इलाज नहीं था। ये जो पुराने लोग हैं ना, मेरी उम्रों के, उनको शायद अगर इस तरह के फील्ड मिले होंगे ना तो इनको पता होगा। पहले नहीं माना जाता था, इलाज नहीं होता था। फिर जो मुझे याद पड़ता है गालिबन, तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके भी इलाज दरियाफ्त हुए। अब टीबी क्लियर हो जाती है। तो इंशाअल्लाह करीम आइंदा कोशिशें तो जारी हैं, शिफा रब देगा, लेकिन लोग कोशिशें तो करते हैं ना। आइंदा हो सकता है कैंसर का इलाज भी दरियाफ्त हो जाए। अब इतना तो हो गया है कि इनिशियल स्टेज में इलाज हो जाता है। अच्छा, बाद मरीज मैंने देखे कि डॉक्टरी इलाज से भी इनके कैंसर की रिपोर्टें क्लियर हो जाती हैं। एक बात। दूसरा है कि दुआ, ये ऐसी दवा है कि यानी इसका तो कोई सिरा ही नहीं है ना, कि दुआ तो कबूल डायरेक्ट अल्लाह ने करनी है। वो अल्लाह पर तो किसी का मतलब, अल्लाह पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। वो जिसके लिए चाहे, जो चाहे फैसला कर ले। तो यूं दुआ के जरिए भी शिफा मिलती है। अच्छा, रूहानी इलाज किए जाते हैं। रूहानी इलाज का भी कोई क्राइटेरिया तो है नहीं, इनसे भी शिफाएं मिल जाती हैं और डॉक्टरों के क्राइटेरिया बनते हुए। अच्छा, अब ये ज़हन में रखिए कि ये जरूरी नहीं है कि रूहानी इलाज से शिफा हो ही जाएगी या फुला दुआ करेगा तो ये हमारा मरीज जो है, ये जो कोमा में पड़ा छलांग मारकर मैदान में दौड़ना शुरू कर देगा। ये जरूरी नहीं है, और हो भी सकता है, ऐसा भी नहीं है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो मेरे दुखियारे और जो मुश्किलात में घिरे हुए इस्लामी भाई हैं, इस्लामी बहनें हैं, वो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। ये दिन भी गुजर जाएंगे, गुजर जाएंगे हंसते खेलते सारे मराहिल से, गुलामाने मोहम्मद हैं, नहीं भटकेंगे मंजिल से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के जरिए भी सवालात का सिलसिला जारी है। एक सवाल ये आया है, आसिम भाई पूछ रहे हैं कि क्या डॉक्टर की एडवाइस पर शराब पी सकते हैं बीमारी से शिफा के लिए? हदीस पाक में कि हराम में शिफा नहीं है। तो तबीबों के तबीब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया ना, वो फाइनल है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ डॉक्टर की गलतफहमी है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, निगरान शूरा इस वक्त ढाका फैज़ान मदीना में इस्लामी भाइयों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, दीवानों के झुरमट में। सुभान अल्लाह। बांग्लादेश आशिकान रसूल का देश है, वही है। फुकराउल मदीना में घिरे हुए इस वक्त ये सब शांति से सुकून से बैठे हुए, लेकिन मदनी मुज़ाकरा खत्म होने दो, फिर देखो जान बचा के निकलते कैसे हो। माशाअल्लाह। फिर जो ये लिपटेंगे ना और झपटेंगे आपके ऊपर, तो ये तैयार रहना। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
عیسوی سن سے نیا سال 2023 شروع ہو رہا ہے. آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ 2023 میں مسلمانوں کی تعداد اور غیر مسلموں کی بھی تعداد جو ہے عجیب و غریب انداز سے رات 12 بجے کے بعد معمولات کرتی ہے. تو رات جیسے ہی 12 بجے تو ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے؟ حضرت صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نئے سال کو مطلب نیو ایئر نائٹ کو ہمارے کو کیسے منانا چاہیے اور یہ نیو ایئر نائٹ کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ نیو ایئر نائٹ کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز 19ویں صدی کے شروع میں ہوا. اس وقت دنیا کے یعنی 19ویں صدی 19 عیسوی سن کے شروعات میں ہوا. اس وقت دنیا کے 129 یعنی 129 ملکوں میں نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے. دنیا کے 7,000 بڑے شہروں میں فحاشی بے حیائی اور عریانی یعنی ننگا پن سے بھرپور تقریبات منعقد کی جاتی ہیں. 1980 تک نیو ایئر نائٹ کی تقریبات 1980 تک نیو ایئر نائٹ کی تقریبات صرف یورپ تک محدود تھیں، لیکن 1980 کی دہائی یعنی سمجھو کہ 1980 سے 1990 میں اس 10 سال میں اس مرض نے آگے پھیلنا شروع کیا اور یہ مطلب دور دور تک پھیل گیا اور اب 129 ملکوں میں یہ بیماری جو ہے اس وقت جڑ پکڑتی جا رہی ہے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. ہمارے لیے امتحان ہے کہ اس میں کشش تو بہت ہے، بے حیائی، بے پردگی اور شراب کا عام ہونا اور وہی مطلب اللہ گلا اتنا کرتے ہیں، سائلنسر نکال کر گلیوں میں نوجوان اسکوٹر دوڑا رہے ہوتے ہیں اور کتنے لوگ اس میں مارے جاتے ہیں. یہ ایک الگ مطلب اس کی الگ لسٹیں ہوتی ہیں. ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، پھر نشے میں جب فائرنگ کرے گا تو کیسی ہوائی تو پھر یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا. ہاتھ جب نشہ چڑھے گا تو پھر یہ کہ کبھی اپنی کھوپڑی کو بھی وہ مطلب نشانہ بنا لیتا ہوگا نشے میں. تو اس طرح مطلب کافی لوگ جو ہیں اس میں موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. ہر سال یکم یعنی 1 جنوری کو شائع ہونے والی خبروں میں نیو ایئر نائٹ میں ہونے والے نقصانات کی جھلکیاں بھی شامل ہوتی ہیں. بطور نمونہ فار سیمپل میں چند جھلکیاں آپ کو پیش کرتا ہوں. یعنی چند خبریں 2013 2013 آج سے سمجھو کہ 9 سال پہلے یا 10 سال پہلے کہ جب نیو ایئر نائٹ آئی تو جیسے گھڑیوں کی سوئیاں 12 بجے پر پہنچی تو کراچی شہر فائرنگ سے گونج اٹھا، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور ایک دودھ پیتی بچی سمیت کئی افراد زخمی ہو گئے. یہ جنگ آن لائن کی خبر تھی. پیراگویا یہ غالباً ساؤتھ امریکہ کا ایک ریاست ہے. تو اس میں 2004 کے دوران آتش بازی کے باعث 400 آدمی جو تھے مرد عورتیں مل کر وہ ہلاک مارے گئے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے. 1 جنوری 2005 میں ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس کے ایک نائٹ کلب میں نئے سال کی نیو ایئر کی خوشی میں موسیقی کے پروگرام کے دوران آتش بازی کے نتیجے میں آگ لگ گئی. اس کے نتیجے میں کم از کم 300 افراد جل کر ہلاک مر گئے اور 500 سے زائد شدید زخمی ہو گئے. اس طرح مطلب یہ کہ اسلامی ملکوں میں بھی یہ بیماری پھیل گئی ہے، لیکن اب بھی شاید زیادہ تر انہی ممالک میں یہ ہوگی کیونکہ یہ بڑی بڑی ہلاکتوں کی خبریں وہاں کی ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی جو مجھے ملی ہیں.
न्यू ईयर नाइट और फहाशी और यानी 31 दिसंबर 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी शब तमाम रोशनियां गुल कर दी जाती हैं, बत्तियां बुझा दी जाती हैं, लाइट ऑफ कर दी जाती हैं, आतिशबाजी होती है और शराब के नशे में धत नौजवान बेहयाई और बेगैरती का मुजाहरा करते फिरते हैं। जबकि दुनिया भर के टीवी चैनल्स, गुनाह भरे टीवी चैनल्स, तो दुनिया भर में एक चैनल तो मदनी चैनल भी है जो इसका हमेशा से रद्द करता आ रहा है और आइन मुमकिन है और भी चैनल्स होंगे जो इनका रद्द करते हों और इससे लोगों को बचने की हिदायत करते हों। काम ये क्या है, आम तौर पे मतलब ये कि इसमें जो चैनल्स होते हैं ये मतलब वही कि चलो उधर को हवा हो जिधर की, वो व्यूअरशिप चाहिए वल्लाहु आलम। तो खैर जो भी गुनाह भरे चैनल्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो वो इनकी हौसला अफजाई करते दिखाई देते हैं। साथ साथ तमाम ममालिक के 5 स्टार होटलों और फहाशी और उरियानी बेहयाई और नंगेपन के मारे लोग अपने घरों में इन तकारीब का, इन फंक्शंस का एहतमाम करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में 171 अरब डॉलर की शराब पी जाती है, 600 मिलियन की आतिशबाजी की जाती है और नौजवान अरबों डॉलर्स रक्स गाहों में, नाच घरों में उड़ा देते हैं। तो यूं मतलब है कि बड़ी तबाही इन दिनों में मचाई जाती है। तो अल्लाह पाक हम सबको इससे महफूज रखे। ये भी सवाल हुआ है कि ये रात किस तरह मनाई जाए, गालिबन ये भी सवाल हुआ है। तो सर असल ये इस रात की कोई शरई हैसियत तो है नहीं, न ये कोई हमारा मतलब कोई मजहबी साल है। हमारा साल मुहर्रम शरीफ को शुरू होता है। नया साल जो हमारा न्यू ईयर, ये मुहर्रम शरीफ का जब चांद नजर आता है ना, बकरीद का महीना खत्म होता है, वो चांद नजर आता है, तो ये मुहर्रम नया साल होता है। तो हमारे इस तरह की तकारीब राइज नहीं है और ये तो गुनाह भरी तकारीब है, बस लोगों को अय्याशी करनी चाहिए, बहाना मिल गया। मुसलमान भी बदकिस्मती से एक तादाद है जो इसमें मुलव्वस नजर आएगी। जहाँ जश्न विलादत मनाई गई तो 1000 वसवसे लोगों को आते हैं कि ये क्यों और वो क्यों, 11वीं शरीफ पर वसवसे आएंगे। ये तो मतलब इसके तो हमारे पास दलाइल होते हैं कि हम कौन सा गुनाह करते हैं भाई, नेकियां ही तो करते हैं। लेकिन ये जो न्यू ईयर नाइट के नाम पर जो 31 दिसंबर खत्म होने पर मनाया जाता है, बल्कि इससे पहले से शुरू हो जाता है, अभी फायरिंग हो रही होंगी, तो ये कि इसकी तो कोई शरई दलील है ही नहीं ना। ये जो फहाशी करते हैं या ये नाचते हैं, शराबें पीते हैं, इसकी तो कोई भी दलील देता नहीं होगा। मेरे ख्याल में मुल्क की सतह पर कहीं मनाया भी ना जाता हो, मैंने सुना नहीं है। आवाम मना रही होती है और ममालिक शायद रोकने में नाकाम रहते होंगे, वरना कानून तो सुने हैं कि यूं ऐलान होते हैं, यूं ऐलान होते हैं, ये करने का, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, ये सब कुछ हो रहा होता है। कोई रोकने वाला इनमें होता नहीं है। अवाम इतने मतलब बेकाबू होते हैं, वो शैतान बस आज तो मतलब ये रक्स कर रहा होगा और हम लोगों पर दांत पीसता होगा कि ये कहां से आ गए, ये तुझे घर तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। तो समझता है क्या है, हम गुलामान मुस्तफ़ा हैं और गुलामान मुस्तफ़ा तेरे चक्करों में नहीं फंसेंगे इंशाअल्लाह। तो जितना चिढ़ाएगा हम इतनी नाते पढ़ेंगे, इतने दुरूद सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और जिक्रुल्लाह की मतलब धूम मचाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये बच्चा जिस अंदाज में मोहब्बत का इजहार कर रहा है हुजूर अलैहिस्सलाम से, इस अंदाज में मोहब्बत करना, क्या ये अंदाज दुरुस्त है? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दें। अल्लाह पाक इस प्यारे प्यारे आशिक रसूल मदनी मुन्ने के सदके मुझे तो बख्श दे, बस मेरी आल औलाद को भी बख्श दे। कैसा दीवाना है, देखो कैसा इश्क रसूल, इसके अंदर सीने पे हाथ रख कर ये किस तरह रिस्पेक्ट दे रहा है। तो एहतराम के जो भी अंदाज जो है ना, ये शरीयत से ना टकराते हैं तो जायज होते हैं। अब वो यूं कर रहा है, बस कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा समझ नहीं आ रही, वो है ना झुक कर मतलब रिस्पेक्ट दे रहा है और मुंह चूमा, इसने अपना हाथ चूमा और मजा आ गया माशाअल्लाह। हाँ, सलाम में झुकना मना है,
मुसाफे में भी झुकना मना है, तो यहाँ पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन ये कि मोहब्बत का ये इजहार कर रहा है। मैं एक बार तवाफ में था, तो एक बूढ़ा आदमी था और लोग दूर दूर से हजर अस्वद को इशारे कर रहे थे। करते हैं तवाफ में, वो बाकायदा इस्तिलाम करना सबको नहीं आता होता। तो एक बूढ़ा आदमी मैंने देखा था, वो जब हजर अस्वद करीब आता था यूं हाथ उठा था, तो एक्शन से वो हाथ ले रहा था होता था। मुझे तो सच्ची बात से प्यार आता था। देखो यार, कुछ भी इसको अल्लाह पाक से मोहब्बत है। खैर शरीयत और सुन्नत पर ही अमल करना चाहिए। अब इसको पता ही कुछ नहीं है, क्यों कर रहा है, तो क्या किया जाए। तो देखो यार, ये कहता मोहब्बत में कर रहा है। दिल बड़ा रखना चाहिए। जब तक कोई शरीयत की वाज़ेह मुखालफत ना हो ना, उस वक्त हमें मतलब यानी कि किसी पर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कुरान करीम में आ गया वह तो अज़्ज़िरू हो वह तो वक़्तिरू हो, नबी की ताज़ीम और तौक़ीर करो। तो अब यह कि क़यामत तक जितने भी ताज़ीम मुस्तफ़ा के तरीके ईजाद होंगे वो सब के सब इस आयत में दाखिल हैं। हर मुल्क में, हर शहर में, हर कौम में, हर बिरादरी में अलग अलग अंदाज होते हैं, बहुत सारे मामलात के अंदाज होते हैं। तो जो जो अंदाज शरीयत से टकराते हैं वो रद्द है, वो नहीं, उसको हम कबूल नहीं करते। लेकिन जो शरीयत से न टकराते हों तो मतलब वो ओके होते हैं, उसमें हरज नहीं होती। ये उसूल बना हुआ है। तो यूं ताजीम के भी अंदाज हैं अपने अपने। तो हम ये यूं झुक रहा है, इसमें थोड़ा मुझे तरद्दुद है कि अगर ये सलाम करते भी झुक रहा है ये बच्चा, तो इसकी तफहीम होनी चाहिए, इसको सिखाना चाहिए कि सलाम में अस्सलाम वालेकुम कहते हुए झुकना और मतलब हाथ मिलाते वक्त झुकना, ये शरीयत में इसकी ममानत है। अरे बच्चा वैसे नाबालिग था, वैसे हुक्म शरीयत इस पर क्या लगेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मुंहिंजो मौलवी साहब से हिकिड़ो सवाल आहे, अगर किंजे वटे चंदे जी रक़म अमानतन असांजे जमा कराए वई, हवे उनसे वो रकम खर्च थे वही है या उन कर्ज के तौर पे खर्च करी गई, तो वो कुरो करनो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तो बहुत भूल करी है। इनके ये रकम जो है ये पोते जे पल्ले से ॾिनी खपनी ने, मतलब ये कहीं जो भी शरीर तकाजा आहिनि कि अगर ये हलाक थी हुई है रकम इनजी इन वजह से, तो जो ॾिनी है उनसे रुजू करे ऊ करो चो तो इन मत बजे काम नाफिज थी ना। अच्छा ये कब्जो थियो वो वकीलुल कब्ज इन मत कब्जो करी भी के ना, तो इन जब मुख्तलिफ मतलब सूरतों इन जो बनन थी बारह लिख है। मोटी गाली है कि नाजायज कम करी, ये अमानत में खयानत करी, इनके ये बिल्कुल करनी इजाजत ना हुई। कोई के डीवी न तो सके कर्जो पोते जे तोते भी रखी न तो सके, कहाँ पहला यूज करी ना तो बजा विजयरी ना क्या नहीं नियत साफ है खेंजी ने, लेकिन इदा ये खयानत तो करी जाए कि इनकी शरीयत में इनके इजाजत ना हुई जो ये करी है तो ये गुनाहगार है। ने एड़ो शख्स ने मालियात जो अहल भी ने चंदो संभाल लेकर ने या पैसा संभाल जो ही एहल ने इन लेकर शरी हुक्म ही है कि एड़े माड़ू के मालियात सोपन में नाचे, अगर इख्तियार आए तो ये वाजिब है उन शख्स मते के इनके यानी के माजूल करी दे। ये जिम्मेदारी इनकी इनमें तो गिनी गिरे कि पैसा हाँ मालियात तो वटे नहीं रही है। हाँ नादिम थिए तो शर्मिंदो थिए तो तौबा करे, तो सच्ची तौबा करे, तो तौबा जा तकाजा जो भी नहीं पूरा करे तो ने पच्ची कुछ अरसे तक इनके नारन बेचनो कि वाकई हाँ अमीन बनी हुई है, ये अड़ी भूलू ना ही करनो, तो नवे सिरे से इनके जिम्मेदारी देवाई सीखे थी। ये मेमनी के सवाल का मैंने मेमन जबान में जवाब देने की कोशिश की है। किसी ने अगर चंदे की रकम किसी के पास रखवाई और उसने वो चंदे की रकम किसी को कर्जे में दे दी या खुद कर्जे में रख ली, इस्तेमाल कर ली कि वापस दे दूंगा, तो ये सूरत खयानत की है और ये शख्स गुनाहगार है। इसको तौबा भी करने हैं, जो भी इसके तौबा के तकाजे हैं वो पूरे करने होंगे। कि रकम उसको अगर जरूरतन ऐसा है कि कोई सूरत नहीं तो उसको पल्ले से भी देनी है वो रकम, जिसको दी है वो नहीं दे रहा
تو اس کو اپنے پلے سے بھی یہ ادا تو کرنی ہوگی، توبہ بھی کرے، اور یہ آئندہ کے لیے مالیات کے لیے ٹریزرر کی سیٹ کے لیے خزانچی کے طور پر یہ مطلب نااہل ہے شرعن، اور جسے اختیار ہے اس پر واجب ہے کہ اس کو یہ معزول کر دے، نہیں اس کی یہ ڈیوٹی اس سے لے لے، یہاں تک کہ یہ توبہ کرے، توبہ کے تقاضے پورے کرے، پھر کچھ عرصے اس کو آبزرویشن پر وہ رہے، دیکھا جائے اس کو کہ یہ 2 سال 4 سال جو بھی ایسا ہو کہ اب اس نے کبھی ایسا نہیں کیا اور واقعی یہ سیریس ہے کہ یہ اب اس کو معلوم نہیں تھا مسئلہ اور یہ غلطی کر گیا، تو پھر اس کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کے میرے مسائل جو ہے یہ میمن زبان میں عرض کیا، اس کا خلاصہ عرض کیا۔ مزید مفتی صاحب اگر اس میں کوئی رہنمائی فرما دیں۔ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہی ہے، اصل تو یہ ہے کہ اول تو یہ جائز ہی نہیں ہے اس طرح کرنا اس کا، اور اگر یہ کر بیٹھا ہے اس طرح تو اس پر توبہ بھی لازم ہے، اور اب اس کے اوپر تاوان بھی اس کا آئے گا۔ اب تاوان وہ کس طرح ادا کرے گا تو یہ اس کی صورت دیکھی جائے گی کہ اس کا منصب کیا تھا، پھر اس کے بعد اسے واضح کیا جا سکے گا۔ تو یہ 3 باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی ایسے ہی ہیں کہ ایسا کرنا بھی غلط ہے، اور ایسا کیا تو اس پر توبہ بھی لازم ہے، اور اس پر تاوان بھی اس کا لازم آئے گا۔ تاوان میننگ وہی ڈنڈ کہ جتنا نقصان کیا اس نے وہ پیمنٹ کرے۔ آئیے بیٹا، سن بیٹا پانی لے کے آئیے۔ اور سنائے کھڑے ہم لوگ خیریت سے جی پھر آپ فیضان مدینہ آئے، یہاں پہ مدنی مذاکرہ ہوگا، اس میں شرکت کریں، باہر آتش بازی ہوتی ہے اور صحابی ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ کیسے بیٹا؟ I am fine, uncle. How are you? الحمدللہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کریں، پھر آؤٹنگ کے لیے بھی جائیں۔ Okay, Daddy. میر بھائی، آپ کو اپنے بیٹے کو اسلامی جواب سکھانے چاہیے، جس سے کوئی طبیعت پوچھے تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ارے یار رفیع بھائی، 2023 لگنے والا ہے اور آپ 1990 کی باتیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ، ماشاء اللہ وغیرہ کی جگہ اوکے، گڈ اور اس طرح دیگر ورڈز کا استعمال یہ دیکھنے کو آتا ہے، اور انشاءاللہ وغیرہ کا رجحان کم ہوتے جا رہا ہے۔ اس تعلق سے آپ رہنمائی فرما دیجئے۔ حالات تو واقعی ایسے ہی ہیں۔ ایک بچے کو میں نے کسی بات پر اس نے کہا اوکے، تو وہ بات ایسی تھی کہ اس پر انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، تو میں نے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہیے، تو اس نے کہا مجھے تو میری باجی نے بولا ہے کہ اوکے کہنا ہے۔ میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، باجی نے یہ تو سارے نہیں کہا ہوگا کہ وہ انشاءاللہ کہنا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ یہاں ہمارے یہاں تعلیمی اداروں میں اللہ بہتر جانے دارالمدینہ میں کیا نظام ہے، وہ جو بھی باجی ہو اس کا اپنا ہو سکتا ہے یہ انداز ہو، دارالمدینہ کی خبر لینی چاہیے۔ ہمارے اپنے ادارے ہیں، کہیں اس میں بھی یہ سسٹم تو نہیں بنے ہوئے اوکے 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 والے۔ اوکے تو ہے عام، اوکے تو ہر فرد اور عوام خواص کی زبان پر ہے، لفظ اوکے کوئی گالی نہیں ہے، سمجھے، لیکن یہ کہ جہاں موقع ہو، اب جہاں انشاءاللہ کہنے کی جگہ وہاں اوکے کہیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی فضیلت تو حاصل انڈرسٹوڈ ہے کہ نہیں ہوگی، تو اس لیے وہ انشاءاللہ الحمدللہ کہنے کی عادت بنانی چاہیے۔ حالات تو ایسے ہی ہیں، بس یہ ایک فرضی خاکہ آپ کو دکھایا ان لوگوں نے، حالات ایسے ہی کہ بچے انگلش ہی بول رہے ہیں، اور تعلیمی اداروں میں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں انگلش بات کرو، اور ان کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں گھر کے افراد ان سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انگلش میں اس بچے سے بات کرو تاکہ انگلش سیکھے ترقی کرے۔ عربی کا تصور افسوس مٹتا جا رہا ہے، قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا اب ذرا ماں باپ کو ہی نہیں آتا تو بچوں کو کیا سکھائیں گے۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، جن کو آتا ہے ان کو آتا ہے، تو یوں انشاءاللہ تو رخصت ہو گیا تقریباً، مطلب انشاءاللہ تو شاذ و نادر ہی کوئی بولتا ہوگا، حالانکہ ہر نیک کام میں انشاءاللہ کہنا مستحب و باعث برکت ہے، یہ خزان العرفان میں لکھا ہے۔ پارا
15 سورہ کہف آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے. یعنی جو بھی کام کرنا ہے تو میں کل یہ کر لوں گا، میں پرسوں یہ کر لوں گا. ہم بولتے ہیں نا ہاں میں آ جاؤں گا، یہی بولتے ہم لوگ. تو یہاں انشاءاللہ کہنا ہے، یہ حکم قرآنی ہے. اور یہ ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی کہ اللہ چاہے گا تو میں کروں گا. انشاءاللہ کے معنی یہی ہے کہ اللہ نے چاہا تو. مزید یہ کہ اور بالفرض انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک قرآن نے اس کی بھی ہمیں رہنمائی فرما دی. چنانچہ پارہ 15 سورہ کہف آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، ترجمہ، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو. یعنی اگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو جب یاد آ جائے اس وقت کہہ لیا جائے. سراۃ الجنان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر سال بعد بھی یاد آئے کہ 1 سال پہلے میں نے فلاں ارادہ کیا تھا، اس پر انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو سال بعد ہی کہہ لے، اب کہہ لے انشاءاللہ. کتنی پیاری بات ہے. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ایک یہ تو آئندہ پر انشاءاللہ کہنے کی بات ہے، گزشتہ پر، یہ سال بھر کا گزشتہ پر کہا گیا نا انشاءاللہ اب کہہ لے. وہ کسی نے مطلب یہ بات ہوئی کہ میں نے کل روزہ رکھا تھا، تو اس پر بھی کہے کہ میں نے انشاءاللہ کل روزہ رکھا تھا، اللہ نے چاہا تو کل میں نے روزہ رکھا تھا. یہ بظاہر تو یہ کہ یہ تو ماضی کے لیے، پاسٹ کے لیے کہہ رہا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ تو جب بھی ہے نا جب کہ قبول ہوا ہو. اب اس کو کیا پتا کہ قبول ہوا ہے نہیں ہے، تو اس لیے انشاءاللہ کہنا یہاں بھی درست ہے کہ میں نے کل انشاءاللہ روزہ رکھا تھا. اللہ نے قبول کیا تو وہ روزہ ہوا تھا، ورنہ بھوک پیاس. تو بہرحال انشاءاللہ کہنا یہ بڑی برکت کا باعث بھی ہے. انشاءاللہ کہنے میں عقیدے کی اصلاح ہے، انشاءاللہ کہنے میں عمل کی بھی اصلاح ہے. انشاءاللہ کہنے والا یہ اقرار کرتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور بندہ اپنے مالک کی مرضی کے تابع ہوتا ہے. میرے پیارے اللہ پاک کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. انشاءاللہ کہنے میں خود پسندی کی کاٹ ہے، انشاءاللہ کہنے میں غرور و تکبر کی بھی کاٹ ہے. امید پر انشاءاللہ کہا جائے یعنی ایک طرح سے یہ ضروری ہے، ورنہ وہ امید پوری نہ ہوگی. انشاءاللہ کہنے میں عقیدے اور عمل کی اصلاح ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کہنے والا اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ رب کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ کوشش کیجئے، عادت بنائیے، خود بھی عادت بنائیے، اپنے بچوں کی بھی عادت ڈالیے کہ یہ انشاءاللہ کہا کریں، الحمدللہ کہا کریں، ماشاء اللہ کہا کریں، اور تلفظ کا بھی خیال رکھا کریں. اب انشاءاللہ جو بولتے ہیں ان کی بھی حالت بڑی پتلی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ، واٹ از انشاءاللہ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ نہیں ہے، انشاءاللہ، انشاءاللہ. انشاءاللہ تو ایک محمل سا لفظ ہو گیا جس کا کوئی معنی نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واٹ از دس؟ یہ نہیں ہے. ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بھی نہیں پڑھتے، اس میں ہم یوں کر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پورا نہیں پڑھتے. جنرل پبلک، جنرل کیا عوام خواص، اس میں بہت سارے لوگ مبتلا دیکھے ہیں. اللہ تعالی، اللہ تعالی کیا کہتے ہیں؟ تالا، اور تالا چابی نہیں ہے یہاں، تعالی نہیں بولتے. تعالی کی جگہ تالا سمجھ میں آتا ہے، یا تلا. تلا پیندے کو بولتے ہیں، جو تلا تلوا. تو اب یہ کہ جلدی بولنے میں یہ زبان پہ ایسا بیٹھ گیا کہ نکلے کو دیر لگے گی. جب تک سیریس نہیں لیں گے نا یہ نکلے مشکل، سیریس لینا پڑے گا. اسی طرح انشاءاللہ کہنے کی عادت بنانے سے بنے گی، ورنہ خالی وہ ہم یہ ہاں یار بات تو صحیح ہو، ایسا ہونا چاہیے اور میں دھیان رکھوں گا، یار مجھے خیال رکھنا چاہیے. اب اس میں بھی تو انشاءاللہ نہیں کہا آپ نے کہ انشاءاللہ مجھے ایسا کرنا چاہیے یا میں ایسا کروں گا. ہاں نہیں، اب ذہن ہی نہیں ہے ہماری شروع سے. مطلب یہ کہ گھٹی میں انشاءاللہ گویا کسی نے ڈالا ہی نہیں ہے، تو یوں انشاءاللہ کہنے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے. یاجوج ماجوج کا مشہور واقعہ ہے، یہ ڈیلی دیواریں چاٹتے. سد سکندری، سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ، یہ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہے. تو یہ روز دیواریں بہرحال چاٹتے ہیں، لیکن یہ بولتے ہیں کہ اب یہ تو باقی حصہ جو ہے کل آ کے ہم چاٹیں گے تاکہ یہ دنیا میں آئے اور غارت گری کرے. تو یہ دوبارہ آتے ہیں جب چاٹنے کے لیے، تو جہاں چھوڑا تھا وہ نہیں، بس شروع سے جیسی تھی ویسی دیواریں ہو جاتی تھی، پھر چاٹتے تھے، پھر ادھورا ہوتا تھا کل آئیں گے. ایک بار جب اللہ چاہے گا قیامت کے قریب، جو ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس میں ان کی زبان پر آئے گا باقی کام انشاءاللہ ہم کل کریں گے. تو اب یہ جب کل آئیں گے تو کل جہاں سے کام چھوڑا تھا وہاں ان کو ملے گا، کام ان کا ضائع نہیں ہوا ہوگا. اب یہ چاٹنا شروع کریں گے اور دیواریں بس پھر یہ دنیا میں آ کر تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کو ہڑپ کر جائیں گے، خون خرابے کر دیں گے. یہ یہاں تک کہ یہ آسمان زمین والوں کو تو ختم کر دیں گے. یہ یاجوج ماجوج بہت قداور مخلوق ہے، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، مخلوق بہت قداور اور بہت ظالم خون خار. تو پھر یہ بولیں گے اب یہ دنیا کے لوگوں کو تو ہم نے پورا کر دیا، زمین کی مخلوق کو ہم نے تہس نہس کر دیا، اب آسمان والوں کی خبر لیتے ہیں. وہ تیر چلائیں گے آسمان کی طرف، بندوقیں وغیرہ نہیں ہوں گی ان کے پاس، یہ مطلب تیر چلائیں گے اور کہ ہم آسمان والوں کو بھی ابھی ماریں گے معاذ اللہ. تو اللہ کی قدرت سے وہ تیر خون آلود ہو کر واپس گریں گے. تو یہ بیوقوف سمجھیں گے کہ ہم نے آسمانی مخلوق کو بھی مار دیا. ہر آخر کار ان کی بھی ہلاکت کی باری آئے گی، ان کی گردن میں بیماری نکلے گی اور یہ سارے مر جائیں گے. تو اس طرح کا ان کا قصہ جو ہے قرآن کریم کا تفسیروں میں پھر اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، وہ میں نے آپ کو ایک مختصر انداز میں بیان کیا. تو یوں مطلب انشاءاللہ کہنے سے ان کو بھی فائدہ ہوگا. تو جب اللہ پر کوئی کام ہم چھوڑیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اس میں بڑا فائدہ ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا، بڑا نفع ہوگا. تو ہمت کیجئے اور عادت بنائیے کہ خود بھی انشاءاللہ کہنا ہے. اپنی اولاد کو، اپنے اطراف والوں کو بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ انشاءاللہ کہنے کی عادت بنائیں. ہم خود بھی بھول جائیں گے، عادت نہیں ہے، جن کی عادت ہوتی ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں، ہر وقت نہیں بول پاتے عام طور پہ. تو جتنا ہو سکے کوشش کرتا رہے اور عادت کو بڑھاتا چلا جائے، تو آخر کار انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ وہ ہر بات میں جہاں جہاں ضرورت ہے انشاءاللہ کہنا شروع کر دے گا. انشاءاللہ، انشاءاللہ کے معنی اللہ نے چاہا تو. لیکن بعض جگہ انشاءاللہ کہنے کے دوسرے معاملات میں، یہ نہیں کہ میں انشاءاللہ چوری کروں گا،
नाउज़ुबिल्लाह मैं इंशाअल्लाह जुआ खेलूंगा, यहाँ गुनाहगार ज्यादा हो जाएगा। यहाँ अल्लाह पर नहीं डालना है कि अल्लाह ने चाहा तो भी चोरी करूंगा, ये गुनाह पर नहीं बोलना है। जो भी जायज काम है उन पर बोलना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मैं कभी कोई नमाज कज़ा नहीं होने दूंगा अपनी। इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक के पूरे रोजे रखूंगा। इंशाअल्लाह हर साल हज करूंगा। इंशाअल्लाह हर साल मीठा मदीना देखूंगा। इंशाअल्लाह गरीबों की मदद करूंगा। इंशाअल्लाह मुसलमानों को अपनी जात से तकलीफ नहीं होने दूंगा। इंशाअल्लाह माँ बाप को नहीं सताऊंगा। इंशाअल्लाह किसी का भी दिल नहीं दुखाऊंगा। तो इंशाअल्लाह 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 ये प्रैक्टिस करते रहना है। दुआ करें मुझे भी इंशाअल्लाह कहने की आदत पड़ जाए, हम सभी की आदत पड़ जाए। ये भी नियत की जा सकती है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रमज़ान मुबारक के जिसके लिए बन पड़े वो 30 दिन एतिकाफ की नियत करे, जिसके लिए बन पड़े 10 दिन एतिकाफ की नियत करे। अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा का मैसेज आया है कि यहाँ बांग्लादेश से सैकड़ों इस्लामी भाई कराची फैज़ान मदीना में आकर पूरे माह रमज़ान के एतिकाफ करने की ये नियत रखते हैं। दुआ फरमा दें इंशाअल्लाह। ये अब 30 दिन हम लोग नहीं बोलते, पहले 30 दिन बोलते तो 3 दिन समझ में आता था कभी, तो इसलिए वो 1 माह का एतिकाफ, पूरे माह रमजान का एतिकाफ। तो ये फुकराउल मदीना है वाकई, यानी जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, इसमें थोड़ा सा काम करने वाला होने से काम बहुत उठ जाता है इसमें। तो माशाल्लाह हमारे रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली और इनके बेटे रज़ाउल मदनी, इन्होंने यहाँ बड़ा काम किया माशाल्लाह। और भी हमारे कई मुबल्लिगीन ने काम किया, लेकिन इनका काम मिसाली है कि ये लोग यहाँ जाके पढ़ गए समझो माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। और निगरान शुरा भी शायद दूसरा सफर है इनका। और भी बाद अराकीन शुरा हाजी अब्दुल हबीब ने दौरा किया है यहाँ का बांग्लादेश। मेरे गरीब ज़ादे हाजी रजा भी यहाँ 1 या 2 बार इन्होंने भी सफर इख्तियार किया है बांग्लादेश का। तो है मिट्टी बड़ी जरखेज, बड़े दीवाने, और दीवाने मुझे अच्छे लगते हैं। यकीन माने मेरा दिल भी करता है कि मैं भी जाऊं, लेकिन जब अपनी उम्र पर अपनी वो पोजीशन पर देखता हूं तो मैं इनको अफोर्ड नहीं कर सकूंगा। ऐसा लिपटेंगे कि फिर वापस आने नहीं देंगे। अब बांग्लादेश में मेरे को दफन होना नहीं है, जन्नतुल बकी चाहिए मुझे। अल्लाह ईमान सलामत रखे, आफियत नसीब फरमाए। ये बेचारे बुलाते रहते मुझे, याद करते रहते, आओ आओ, जाना मन होता है लेकिन ताकत नहीं, हिम्मत नहीं है, अफसोस। हाय हाय। तो 1 माह के माह रमजान के, पूरे माह रमजान के एतिकाफ की नियत अब सैकड़ों तो 9 साल भी होते हैं, और 200 यानी 900 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं गालिबन। तो ये क्या कितने 100 की कोई यानी कि लिस्ट बनी या क्या हुआ, कुछ खुशखबरी मिले तो अपना थोड़ा यूं हौसला बढ़ेगा, हिम्मत आएगी। 1200 की अगर तरकीब होगी आ जाएंगे 1200। वो हाथ तो सब उठा ही देते हैं, मुझे कदम उठाकर हवाई जहाज में बैठ जाए ना और पहुंच जाए तो सच्चे माशाअल्लाह है। कुछ हाथ तो उठे, लेकिन जाहिर है कि वो हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता, आ भी नहीं सकता। फिर मसरूफियात, नौकरियां, कारोबारी मसरूफियात, घर की इजाजतों के मसाइल, खर्चे, ये वो बहुत कुछ मसाइल तो होते हैं ना। बेचारे हाथ उठा रहे खुशी से, लेकिन देखो नियत के लिए हाथ उठाना उसी सूरत में जायज है जबकि दिल में नियत हो कि मैंने ये काम करना है, तो वरना फिर झूठ हो जाएगा ना, धोखा हो जाएगा। और दीगर भी हमारे जो भी सुनते हैं इस्लामी भाई, वो भी, और इस्लामी बहनें भी अपने महरिम पर इनफरादी कोशिश करके तैयार करें। कई जगह पर पूरे महीने का एतिकाफ होता है, पूरे माह रमजान का, वो भी तैयार करें और खुद भी घरों में बैठे एतिकाफ में इंशाअल्लाह।
मस्जिद बैत बना लें, नहीं बनाई हो तो मस्जिद बैत की तो पूरी एक रिसाला अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने छाप कर में दिया है, तो उसको पढ़ें। मस्जिद बैत जरूर हर घर में होनी चाहिए, ये सुन्नत है। यानी इसके लिए कोई आपको मजदूर नहीं बुलाने, आर्किटेक्ट से कोई नक्शा पास नहीं करवाना, कोई मसाइल नहीं है इसके। मसाइल है तो आसान है, चाहे वो किराए की जगह है, अपनी जाती नहीं है तब भी, तो अपनी बस वो सेट कर लेंगे भाई एक मुसल्ला, जहाँ घर पे आदमी नफले तो पढ़ता है ना, अगर मस्जिद में फर्ज अल्लाह तौफीक दे सारे पढ़ता है, इस्लामी बहन है तो घरों में ही नमाज पढ़ती हैं, तो एक हिस्सा या दो हिस्से या तीन हिस्से जितनी बनाना चाहिए, एक कमरा एक रूम भी बना सकते हैं, उसमें नियत कर ले कि ये मस्जिद बैत, मस्जिद बैत याद नहीं रहता तो ये क्या, ये इसको यूं कह लें कि नमाज के लिए जगह, घर की मस्जिद, मस्जिद बैत में घर की मस्जिद, तो इस तरह कोई भी नियत करे कि मैं यहाँ, ये मेरी ये जगह मस्जिद है, ये उस मस्जिद की तरह इसका काम नहीं है कि मतलब ये कि इसमें कोई बच्चा या नापाक और पाक, इसके ये मसाइल नहीं है। अदब करना चाहिए, बेहतर यही है, लेकिन अगर कोई आ गया नापाक शख्स में तो उसमें गुनाह नहीं है, मतलब औरत पर भी गुस्ल है जब नहीं है, किसी पर गुस्ल है नहीं है, वो भी इसमें आके बैठ सकते हैं, गुनाह नहीं है। तो इस तरह मस्जिद बैत बना ले तो ये एक सुन्नत का सवाब मिलेगा। फिर वहाँ नमाज पढ़ें, वहाँ दीनी किताबें पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, तिलावत करें, कुछ ना कुछ करते रहे। घरों में माशाअल्लाह काफी घरों में अब तो बन गई होगी मस्जिद बैत, हमने तो काफी एक तहरीक चलाई थी, इस पर मूवमेंट चलाई थी और तस्वीरें भेजते थे, इस तरह भाई मूवियाँ भेजते थे, वीडियोज इसकी, और हम मदनी चैनल पर चलाते रहे हैं मस्जिद बैत की, ताकि मजीद शौक बढ़ता चला जाए। तो अब जिन्होंने नहीं बनाया अब बना ले एहतिकाफ करने। और इसमें यह है कि जब भी अगर नियत बदलना चाहे तो भी बदल सकता है, कि आज बना ली, कल इरादा बदल गया कि भाई यहाँ नहीं और यहाँ होनी चाहिए और इसको खत्म करना है, तो ठीक है, बेच दिया घर, बेचने में भी कोई हरज नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो बनाए, मेरे जितने भी फुकराउल मदीना सुन रहे हैं वो भी बनाए, जितने नाजरीन है हाजरीन है सबके सब नियत करें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक जगह मखसूस करके भाई ये मस्जिद बैत, चाहे तो उधर कोई बाउंड्री बना दे, अगर आपकी जाती जगह है और ऐसा गुंजाइश है तो उसका बेहतर ये कि कोई चबूतरा बना दे, बुलंद कुछ चबूतरा, तो ये ऊंचा कुछ थोड़ा, इसको चुनाई करके दो दो ईंटें रख के चाहे तो बना ले, ना बनाए इस तरह तो भी सही है, कोई निशानी ना रखे तो भी सही है, इंशाअल्लाह फायदा होगा। एहतिकाफ भी यहाँ किया जा सकेगा। एहतिकाफ सिर्फ औरत करेगी, उस मर्द नहीं करेगा। औरत जब चाहे वहाँ नफल एहतिकाफ भी कर सकते हैं, जैसे कि मस्जिद में इस्लाम भाई आते हैं, नवई तो सुन्नत है एहतिकाफ हम करवाते हैं, तो इस्लामी बहन जब भी उसमें दाखिल हो तो नवई तो सुन्नत एहतिकाफ कह सकेगी, न नियत कर सकेगी एहतिकाफ की, जब तक वहाँ रहेगी इसको एहतिकाफ का सवाब मिलेगा। जब वहां से निकलेगी उस बाउंड्री से तो एहतिकाफ, इसका नफल एहतिकाफ खत्म हो जाएगा, तो सवाब ही सवाब है, नो साइड इफेक्ट्स, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके, तो इसको बनाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। حياكم لقد اشتقت إليكم كثيرا أهلا اليوم سأحدثكم الحديث المسلسل بالرحمة، وربما يطلق عليه الحديث المسلسل الأولية، سأجيزكم به الآن، ولكن صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. أقول بالله التوفيق. حدثنا شيخنا الشيخ شعبان الشعار رضي الله عنه قال حدثني جماعة من الشيوخ بأسانيدهم المتصلة إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوسة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قد أجزتكم به وصلى الله على سيدنا يا رسول الله. إني أحبكم في الله لا تنسوني من صالح دعائكم والحمد لله رب العالمين. إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله
रमजान आजा आप ही जा रमजान बरीरा के पास आ रमजान अज्जिल अज्जिल या रमजान जल्दी जल्दी या रमजान आजा आप भी जा रमजान जरीर के पास आ रमजान आजा आप भी जा रमजान हुमेरा के पास आ रमजान मुकब्बा की याद आ रही है या अल्लाह मेरे मुकब्बा बुला ले मेरी उल्फत मदीने से छूई नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है मेरा पीर सबसे ज़्यादा नफरी मेरा पीर सबसे ज़्यादा नफरी मैं आज आपको मदी मकसद सुनाऊंगी मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी शाह अर्ज़ व सरा सबसे आखिरी नबी है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं और वो अरबी मुबल्लिग तो कमाल का था माशाअल्लाह इतना हाफिजा इसका और इतना मजबूत अंदाज रावियों की भी मतलब फहरिस्त इसको याद सुभान अल्लाह अल्लाह बरकत दे अल्लाह मजिद फजिद फुम मजिद और एक बच्ची ने रोने वाली ने भी ध्यान लिया माशाअल्लाह बच्ची थी बच्चा था मदीने के लिए रो रहा था अल्लाह 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 पाक इनके सदके हमें भी रोने वाली आंख नसीब फरमाए माशाअल्लाह और भी बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं मरहबा मेरे पढ़ नवासी इन्होंने भी रमजान अज्जिल अज्जिल या रमजान मैंने भी जवाब भी इनको भेजे थे अल्लाह सबको बरकत दे और हमको खैर आफियत के साथ रमजान से मिलाए अज्जिल अज्जिल या रमजान रमजान का फाटक तो खुलने वाला है वो तकरीबन समझो कि 3 हफ्ते हैं आज 8वीं शब्द हो गई रजब शरीफ को मैं रमजान का फाटक बोलता हूँ दरवाजा अब ये रजब शरीफ तो क्या आता है और रमजान की यादें और बढ़ जाती हैं अब आया अब रमजान आया क्या अब आया अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शअबाना व बल्लिगना रमजान या अल्लाह में रजब और शाबान में बरकत दे और रमजान से मिला दे सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अज्जिल अज्जिल या रमजान अज्जिल अज्जिल या रमजान अज्जिल अज्जिल या रमजान जल्दी जल्दी 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 या रमजान अज्जिल अज्जिल या रमजान रमजान जान मेरी तुझ पर कुर्बान अज्जिल अज्जिल या रमजान जल्दी जल्दी या रमजान जल्दी जल्दी या रमजान जल्दी जल्दी या रमजान। दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा इवेंट सेलिब्रेट किए जाते हैं मनाए जाते हैं उनमें से एक न्यू ईयर भी है। ये डे नहीं है पूरा फादर्स डे मदर्स डे की तरह, और इसको न्यू ईयर नाइट कहते हैं, लेकिन दर हकीकत वो खास रात 12 बजे का जो वक्त है, वो मोमेंट, वो लम्हा है, उसमें जश्न मनाए जाते हैं और अजीब अजीब तरीके इख्तियार किए जाते हैं। तो देखा जाए तो ये नया साल दर हकीकत कैलेंडर के ऊपर तारीखों का हेर फेर ही है, कोई इतनी खास तब्दीली तो नहीं है, तारीख बदल रही है, कैलेंडर बदल रहा है बस। तो यहाँ पर चूंकि मुसलमान की तहजीब वो अलग है और अपना जबरदस्त और बेहतरीन अंदाज जिंदगी है, तो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज है
کہ حضور بزرگان دین کی زندگی میں، کیونکہ ان کی حیات مقدسہ میں بھی بہت دفعہ نیو ایئر آیا ہوگا، کیا ہمیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے بھی نیو ایئر کو سیلیبریٹ کیا ہو یا کسی اور انداز سے اس کو سیلیبریٹ کیا ہو؟ اور اسلامی تہذیب کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو نیو ایئر کے اندر اس سے آنے سے پہلے اور بعد میں ہمیں کیا نیتیں کرنی چاہیے، کیا سوچنا چاہیے؟ کیونکہ پوری دنیا کے اندر نیو ایئر ریزولوشن کے نام سے اپنے آپ سے وعدے کیے جاتے ہیں، نیتیں کی جاتی ہیں کہ اب نیا سال شروع ہوگا تو ہم یہ کام کریں گے، صحت کے بارے میں، کاروبار، فائنینشل کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجیے گا۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ ہمارے لیے نئے سال کے لیے کیا اہداف ہونے چاہیے؟ اللہ اللہ، اب یہ کہ بزرگوں نے اس کا تو اصل یہ کوئی اسلامی تہوار نہیں ہے، نہ یہ سال اسلامی سال ہے۔ مسلمانوں کا تو سال ہے ہجری سن، اور اس کے منانے کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کو مناتا ہے اور اللہ کی نافرمانی اس میں نہیں کرتا تو منع بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم لے کے بیٹھے ہوئے، ہم بھی تو منا ہی رہے نا ایک طرح سے۔ ہم کیوں منا رہے ہیں کہ کسی طرح لوگ گناہوں سے چھوٹ کر اس بہانے یہاں کچھ اللہ اللہ کرنے۔ اور بہت سال پہلے کی بات ہے، میں وہ یہ رات تھی 31 دسمبر کی، اور وہ میں اپنے گھر میں تھا کراچی میں، تو ایک دم وہ تڑا تڑی فائرنگ کی شروع ہو گئی، اور پتہ نہیں، مجھے پتہ بھی تھا کہ نہیں تھا کہ آج 31 دسمبر ہے، یا پتہ ہو شاید، واللہ علم، اب پورا یاد نہیں، تو باہر لے گئے، ایک دم تڑا تڑی شروع ہو گئی کہ نیا سال شروع ہو گیا۔ تو میں بھی کھڑا ہو گیا، اور میں نے صلاۃ والسلام پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے اب یہ سارے شیطان کو خوش کر رہے ہیں، میں اللہ اور رسول کی بارگاہ میں مطلب نذرانہ پیش کر دیتا ہوں، کچھ نیکی کر لوں۔ ہم تو کیا اللہ اور رسول کو دیں گے، ورل صلاۃ والسلام میں نے پڑھا۔ شاید میرے گھر میں جو اکا دکا تھے وہ بھی آ کر شامل ہو گئے تھے صلاۃ والسلام میں۔ تو یوں مطلب ایک ذہن بنا، اور آہستہ آہستہ اب یہ کہ ہم ہر سال ماشاءاللہ، یہ کہ مدنی چینل کے پہلے کا واقعہ یہ، تو مدنی چینل کے بعد اب ماشاءاللہ یہ ترکیب آپ کے سامنے جو کچھ ہے، کہ اسی لیے ہم بیٹھتے ہیں کہ لوگ گناہوں سے ادھر ادھر سے ہڑا اڑی سے نکل کر کچھ مدنی چینل کے آگے بیٹھے ہیں، ورنہ وہ گناہ بھرے چینلز پر بھی ہو سکتا ہے اللہ گلہ ہوتا، مجھے تجربہ نہیں ہے دیکھنے کا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہوں تو دنیا میں، غار میں، جنگل میں تو ہوں نہیں، اندازہ تو ہوتا ہے، سنتے بھی رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا۔ تو یہ کہ کوئی مدنی چینل پر اللہ اور رسول کا ذکر، کوئی دین کی باتیں، کوئی نیکی کی باتیں، کوئی نماز کی باتیں، کوئی سنت کی باتیں، کوئی عشق رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ یہ ایک طرح کا احتجاج ہے، سمجھو کہ جو یہ شیطان کو خوش کرنے والے جو یہ دھندے لے کے بیٹھتے ہیں، تو ہم مطلب ان سے ناراض ہیں، اور ہم اللہ اور رسول کا ذکر کریں گے اس ٹائم پر، وہ یہ ہم کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو یوں نیو ایئر نائٹ اگر جائز طریقے کو مناتا ہے تو اس پر کوئی یعنی کہ پابندی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ اور اچھی سی نیتیں جو آپ بتائیں کہ بھئی ہم یہ تجارت کریں گے اپنی ہیلتھ کے لیے، یوں کریں گے، تو اس میں بھی اگر کوئی ناجائز، جیسے اپنی صحت بحال کرتا ہے کوئی، تو یہ بھی صحیح ہے، اور اگر اس لیے بحال کرتا ہے کہ صحت کا زیادہ خیال رکھوں گا تاکہ عبادت اچھی طرح کر سکوں، تو یہ نیت ثواب دلائے گی اس کو، اور یہ نیت نہیں ہے۔ ویسے ہی مطلقاً اگر صحت کی نیت کرتا ہے تو بھی گناہ نہیں ہے، کاروبار بڑھانے کی نیت کرتا ہے کہ فلاں فلاں کاروبار کروں گا، اور مگر ناجائز کاروبار کرنے کی نیت نہ ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ ثواب بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، اس لیے کہ میں زیادہ کچھ کاروبار کر لوں تاکہ غریبوں کی مدد کروں گا، کچھ رقم آ جائے گی تو حج کرنے چلا جاؤں گا، مدینہ شریف چلا جاؤں گا، پڑوس میں جو یتیم بچی ہے تو میں اس کی شادی کروا دوں گا، تھوڑا کما لوں میں اس سال، بس میں نے یہ کرنا ہے۔ یہ اچھی نیت ہے، اگر اسی نیتوں سے کوئی حلال کمائی کی نیتیں کرتا ہے، سبحان اللہ، 100 کروڑ مرحبا، اللہ اس کے صدقے ہماری مغفرت کرے، لیکن ایسی نیتیں کرنے والے کتنے؟ یہاں تو خالی بینک بیلنس بڑھانا ہے، جو نیت کرتے بھی ہیں وہ بھی پتہ نہیں اس میں نبھانا، یار پیسہ دینا ہے نا، تو آدمی پیسہ دیتا کر کے، وہ لیتا واہ
کر کے. تو یہ مطلب آج جو ہے نا دبی کی دبی رہ جاتی ہے. بعض اوقات نیتیں کر بھی لیتا ہے تو بندہ, اللہ توفیق دے. تو ہم لوگ اچھی نیتیں کریں, چلو نیک اعمال پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے. کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے ایک رسالہ شائع ہوتا ہے جس میں اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال, اسلامی بہنوں کے لیے 63, پھر اسی طرح ڈیف جو ہوتے ہیں ان کے لیے, تو قیدیوں کے لیے, تو طلباء کرام کے لیے, تو جو دینی مدارس کے ہمارے جامعۃ المدینہ یا دیگر مدارس کے طلباء ان کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ کہ مختلف نیک اعمال کے ہیں مطلب ہمارے یہاں فگرز. تو اس پر مطلب یعنی کہ دھیان دیں. نیک اعمال میں کوتاہی تھی تو وہ پوری ہوگی, آئندہ نہیں ہونے دوں گا. اور شروع ہی نہیں کیے تو بس آج اور ابھی سے شروع کروں گا انشاءاللہ. اور آئندہ سال پورا سال میں روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اس کا رسالے کے خانے پور کر کے, یا آن لائن بھی ہے, آن لائن میں اس کے جو بھی خانہ پوری کی ترکیب ہے وہ کر کے میں ہر ماہ کی 1 تاریخ کو جمع کرواتا رہوں گا اور عمل کرتا رہوں گا. تو یہ اس تاریخ آج سے نیت, اور سال بھر زندہ رہا تو سال بھر کرتا رہوں گا. اگر 10 سال زندہ رہا تو 10 سال تک کرتا رہوں گا. یہ تھوڑی کہ بھائی 1 سال تک نیکی کرنی ہے بعد میں چھٹی, نہ نیکی کی چھٹی نہیں ہوتی. نیکی میں مزید بڑھنا, آگے پیچھے ہٹ, اس میں ریورس گیئر ہوتا ہی نہیں. نیکیوں میں آگے بڑھنا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے ہم لوگ ریورس گیئر لگا لیتے ہیں, ریورس گیئر اس میں ہے نہیں, مطلب ہونا نہیں چاہیے. تو دعوت اسلامی جب سے شروع ہوئی, میں کہا کرتا ہوں کہ جب سے دعوت اسلامی شروع ہوئی آج 41 سال ہو چکے ہیں اس کو, الحمدللہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی. ریورس گیئر اس نے نہیں لگایا, بلکہ یہ علی طول مدینے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے, بلکہ وایا مدینہ جنت کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے الحمدللہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ پیچھے ہٹنا نہیں ہے. اپنی ڈکشنری میں مایوسی, ناکامی نیک اعمال کے تعلق سے بھی نہیں ہونی چاہیے. آئندہ سال یوں تو مدنی قافلوں میں میری کوتاہی ہوتی رہی. اب جناب وہ پورے 12 مہینے تک, بس جنوری کے پہلے جمعے کو, جمعہ ہفتہ اتوار میں مدنی قافلے کا مسافر بن جاؤں گا مثلا, یا جو بھی آپ کو آسانی ہو. تو جنوری